السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 204، 205 اور 206 ہوگا، اور انشاءاللہ یہ سورہ مبارکہ ختم بھی ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، وَإِذَا اور جب، قُرِئَ پڑھا جائے۔ قُرِئَ کو یاد رکھنے کے لیے اردو کا لفظ قاری، ہم کہتے ہیں یہ قاری ہے، یہ حافظ ہے، تو قاری کسے کہتے ہیں؟ جو قرات کرتا ہے، جو پڑھتا ہے، قرات پڑھنے کو کہتے ہیں۔ تو قاری کا لفظ یاد رکھیں، کاف الف لگا دیں، کاف کے بعد تو یہ قاری بن جائے گا۔ قُرِئَ القرآن، قرآن کو جب قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا جو آخر میں واو الف ہے یہ تو جمع کی علامت ہے، اور جو فا ہے، فا کا معنی پس سب غور سے سنیں۔ فَاسْتَمِعُوا پس تمام غور سے سنا کریں، پس سب غور سے سنو۔ یہ جو اس کو یاد رکھنے کے لیے سین میم عین اس میں موجود ہے، اور سماعت، قوت سماعت کہتے ہیں کانوں کی طاقت کو، سننے کی طاقت کو، اور سامع بھی کہتے ہیں جو قرآن کو سنتے ہیں جب تراویحیں پڑھی جاتی ہیں۔ ایک پڑھتا ہے امام، جو پیچھے کھڑا ہوتا ہے، اسے سامع کہتے ہیں۔ اور یہ جو تے کا اضافہ ہے، استماع، یعنی سین کے بعد تے کا جو اضافہ ہے، تو یہ تاکید کے لیے ہے، اس لیے اس کا ترجمہ بنے گا غور سے سنو۔ یہ سمع اللہ لمن حمدہ نماز میں بھی آپ پڑھتے ہیں۔ فَاسْتَمِعُوا تو سب غور سے سنا کرو، لہو اس کو، وَأَنصِتُوا اور خاموش رہو۔ انصتو کا معنی انتہائی خاموش رہنا۔ لعلکم ترحمون، لعلکم تاکہ تم پر، ترحمون رحم کیا جائے، تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ بامحاورہ ترجمہ سنیں، اور جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنا کرو، تو اس کو غور سے سنا کرو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَاذْکُر اور ذکر کرو اور یاد کرو۔ یہ جو اذکر ہے، زال کاف را، تو اس میں آپ دیکھیں کہ ذکر آپ ویسے بھی کہتے ہیں، کسی کو یاد کرنا ہو تو اس کا ذکر کرتے ہیں۔ میں نے آج کا بھی ذکر کیا تھا، تو آپ آگے ہیں۔ اور یہاں سے ذکر سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے، ذکر سے مراد اللہ کی یاد بھی ہو سکتی ہے، ذکر سے مراد عبادات بھی ہیں، ذکر سے مراد نصیحت بھی ہوتی ہے، ذکر سے مراد ذکر و اذکار ہیں، جو وظیفے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کو ایسے یاد کرو۔ واذکر اور یاد کیجئے، ربا کا اپنے رب کو، اور اپنے رب کو یاد کیجئے، فی نفسی کا اپنے دل میں، اپنے نفس میں، تضرعا عاجزی سے۔ وقفہ کریں گے تو ایسے پڑھیں گے، ورنہ تضرعا وخیفہ، تضرعا عاجزی سے۔ یہ جو زواد را اور عین اس کا روٹ ورڈ ہے، تو اس میں آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، یہ جو تا اور را کے اوپر شد ہے، یہ تو تاکید کے لیے ہے، کام کو اتمام سے کرنے کے لیے ہے، اور روٹ ورڈ اس کا بچا زواد را اور عین، تو اس کے کئی معنی ہیں۔ میں آپ کو یاد رکھنے کے لیے ایک دو بتا دیتا ہوں۔ یہ جو زواد را عین ہے، یہ بکری کے اس تھن کو بھی کہتے ہیں
جس میں دودھ نہ آتا ہو، دودھ خشک ہو گیا ہو، اور جو جڑی بوٹی اگتی ہے خاردار کانٹے والی جو کسی قیمت کی نہیں ہوتی، اس کو بھی یہی کہتے ہیں، اس کے لیے یہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب آپ عاجزی سے اس کا معنی کیسے بنا؟ اب دیکھیں، جس جڑی بوٹی کی قیمت ہی نہ ہو وہ سمجھ لیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، فضول ہے، اور جس تھن میں دودھ نہ ہو وہ بھی کسی قیمت کا نہیں۔ تو جب انسان اپنے آپ کو بہت عاجز بنا لے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو گھٹیا تصور کرے، تو یہ عاجزی ہو جائے گی۔ وخیفہ، اور ڈرتے ہوئے، خیفہ کو یاد رکھیں گے، خوف کو یاد رکھیں، خے واؤ فے، یہاں پہ خا یا اور فا ہے، تو یا کو واؤ میں بدلیں تو خوف بن جائے گا، اور ڈرتے ہوئے، وخیفتم ودون الجہر من القول، ودونا، دون علاوہ کو کہتے ہیں بغیر، جہر جہری اونچی آواز کے ساتھ، آپ کہتے ہیں یہ جہری نماز ہے اور یہ سری نماز ہے، یہ ہم سرن کا اپوزٹ ورڈ ہے جہرن۔ من القول، بات سے، آواز سے، اور بلند آواز کے بغیر اس کا ہم ترجمہ کریں گے، ڈرتے ہوئے اور بلند آواز کے بغیر، بالغدو، صبح کو، اصل میں غائن دال واؤ جو ہے یہ جب فجر طلوع ہو جاتی ہے اس سے لے کر سورج طلوع ہونے تک کے ٹائم کو کہتے ہیں۔ جب آپ اذان ہو جاتی ہے، اذان سے لے کر سورج کے طلوع ہونے کے ٹائم کو غدو کہتے ہیں۔ والاسال، اور اسال کہتے ہیں شام کو، اور حقیقت میں عصر سے لے کے سورج کے غروب ہونے کے ٹائم جو درمیانی وقت ہے اس کو کہتے ہیں اسال۔ بالغدو والاسال، صبح کو اور شام کو۔ ولا تکم من الغافلین، وا اور لا، نا مت، تکن آپ ہو جاؤ، کانا کن یہ آپ روزانہ پڑھتے ہیں دوسرے تیسرے دن، من الغافلین غافلوں میں سے، با محاورہ ترجمہ دیکھیے، اور اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی سے اور ڈرتے ہوئے یاد کیجئے، اور صبح اور شام کو بغیر بلند آواز کے، دوبارہ سنیں، اور اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی سے اور ڈرتے ہوئے، اور صبح اور شام کو بغیر آواز بلند کیے یاد کرو، اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو عند ربک، تیرے رب کے پاس ہیں، بے شک وہ جو تیرے رب کے پاس ہیں، لا یستکبرون، وہ تکبر نہیں کرتے، یہ بھی واو نون جمع کی علامت آخر پہ، یا کے معنی وہ، لا کے معنی نہیں، اور استکبرون میں دیکھیں تو تا کاف بارا تکبر، یا کاف بارا کبر، کبر آپ کو نظر آتا ہے تو کبر کا معنی تکبر، بلندی، اکبر بھی یہاں سے بن سکتا ہے بڑا، اور اس اور یست میں نے بتایا تھا کہ چاہنے کے لیے ہے، تو ہم ترجمہ کرنا کریں گے اس کا، اور وہ تکبر نہیں کرتے، ان عبادت ہی، اس کی عبادت سے، وا اور یسبحونہ، وہ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یسبحونہ کو دیکھیں، صاد سین با ہا، اور تسبیح بنانا ہو تو با کے بعد یہ لگا دیں، تسبیح بن جائے گا۔ تسبیح کیا ہوتی ہے؟ تعریف، اللہ کی تعریف۔ وَلَہُ، اور اسی کو، یسجدون، وہ سجدہ کرتے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، بے شک وہ جو تیرے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، اور وہ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور اسی کو وہ سجدہ کرتے ہیں۔ آج کا سبق بھی ختم ہوا، یہ سورہ مبارکہ بھی ختم ہوئی، آگے سے سورہ انفال شروع ہوگی انشاءاللہ۔ تو آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔
پہلی آیت میں جو آج آپ نے پڑھی، یہ قرآن کا ادب بتایا جا رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش ہو جاؤ۔ ہم میں سے کتنے ہی لوگ قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو باتیں کرتے رہتے ہیں، شور کرتے رہتے ہیں۔ کفار تو باقاعدہ شور غوغا کرتے تھے۔ یہاں پہ حکم ہے کہ کان لگا کر سنو، نہایت توجہ کے ساتھ سنو اور خاموش ہو جاؤ۔ اور ہمارے گھروں میں کئی عورتیں بڑا ثواب سمجھتی ہیں، قرآن لگا کے ساتھ کام شروع کر دی، توجہ کاموں میں ہے اور پھر کہتی ہیں ہم قرآن سن رہی ہیں۔ تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ قرآن کا ادب یہ ہے کہ خاموش ہو کر اس کو غور سے سنا جائے۔ ہاں، نماز کے اندر صرف سورہ فاتحہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں ملتی ہیں کہ میرے پیچھے کچھ نہ پڑھا کرو سوائے فاتحہ کی، وہ بھی جماعت کے ساتھ۔ تو اس کے علاوہ جب بھی آپ قرآن کو سنیں تو خاموش ہو کے سنیں اور توجہ سے سنیں۔ اور ایک اور بات ہے، اگر سننے والے کے لیے یہ حکم ہے تو پڑھنے والے کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے بھی ہے کہ وہ توجہ سے اس کے معنی غور کر کے پڑھے۔ اب ہم عربی نہیں ہیں تو ہم ترجمہ پڑھیں، ایسے ہی پڑھے جانا یہ خاطر خواہ فائدہ نہیں دیتا، اور اسی لیے ہمیں ہدایت نہیں آتی کہ قرآن پڑھی جا رہے ہیں، اندر عذاب کی آیتیں ہیں، برے کام سے منع کیا جا رہا ہے، ہم وہ پڑھ بھی رہے ہیں برا کام بھی کر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں کیا کہہ رہا ہے اللہ۔ تو اس کو قرآن زندگی بدلتا ہے اگر توجہ سے سنا اور پڑھا جائے۔ آگے فرمایا تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، یعنی اگر ایسا کرو گے تو اللہ تم پہ رحم کرے گا، ایسا نہیں کرو گے تو پھر رحم نہیں ہوگا۔ اس سے اندازہ لگا لیں آپ۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ اپنے رب کو اپنے نفس میں، دل میں عاجزی کے ساتھ اور ڈرتے ہوئے یاد کرو، ڈر بھی ہو، اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو، اور عاجزی کے ساتھ جیسے ہم کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا اللہ سب سے بڑا ہے، تو وہ روب اور دبدبہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں اپنے رب سے بات کر رہا ہوں جب ہم دعا مانگتے ہیں یا اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور آپ آواز بلند کر کے بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں اور خفیہ بھی، خاموش ہو کر، لیکن اس طرح بلند نہیں کرنا چاہیے جس سے روکا جا رہا ہے کہ وہ ایک ایسے لگے جیسے کوئی بندہ لڑ رہا ہے یا چیخ رہا۔ اور صبح و شام کا مطلب یہ نہیں کہ باقی وقتوں میں یاد نہ کریں، ہر وقت یاد رکھیں اللہ کو، اور صبح اور شام کی تاکید ہے۔ اور جو ایسا نہیں کرتا وہ غافلوں میں سے ہو سکتا ہے، ہمیں ان میں سے نہیں ہونا چاہیے۔ آخری آیت سجدہ بھی سے کہتے ہیں، یہ قرآن مجید میں پہلا سجدہ ہے۔ قرآن مجید میں ایسے 15 مقام ہیں جو آیتیں پڑھنے سے سجدہ کرنا چاہیے۔ اس میں دونوں طرح کی بات ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آتا ہے سورہ نجم پڑھی اور سجدہ کیا، اور صحابہ نے بھی کیا، اور پھر ایک بار آپ نے سورہ نجم پڑھی اور سجدہ نہیں کیا۔ سجدہ نہ بھی کریں ٹھیک ہے، سجدہ کر لیں تو اچھا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں سجدہ فرض ہے، واجب ہے، نہ کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ باقی ائمہ کرام جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، اس حدیث کی روشنی میں آپ کر لیں تو اچھی بات ہے، فرض نہیں ہے اور سنت ہے، یہ نہ کریں تو گناہ نہیں ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں بھی کیا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے بخاری کے اندر، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی جمعہ پڑھاتے ہوئے یہ سجدہ کی آیت پڑھی اور ممبر سے نیچے اتر کے سجدہ کیا، لوگوں نے بھی کیا، پھر اگلے جمعے میں دوبارہ پڑھی تو سجدہ نہیں کیا۔ تو بہرحال آپ کو اختیار ہے، کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ مسئلہ بتانا بھی ضروری تھا۔ اور اس میں اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کے پاس ہیں، یہ فرشتوں کی طرف اشارہ ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ دیکھیں، وہ گناہ بھی نہیں کرتے اور تکبر بھی نہیں کرتے۔ ہم گناہ بھی کرتے ہیں، ہم تکبر سے بھی باز نہیں آتے، اور تکبر شیطان کا کام ہے، ہمیں تکبر سے بچنا چاہیے۔ ایک تو تکبر ہے غرور کرنا، وہ بھی تکبر ہے، اللہ سے نہ مانگنا یہ بھی تکبر ہے، اور اللہ کے احکامات کو تسلیم نہ کرنا یہ بھی تکبر ہے۔ اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں فرشتے،
ہمیں بھی اللہ کی تعریف اور تسبیح بیان کرنی چاہیے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ سجدے کرنے چاہیے، سجدوں میں اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔